چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر اتحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیو، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری سیریز سٹارٹ ہوئی ہے، فرسٹ پارٹ الحمدللہ ہمارا ہو چکا ہے، آج الحمدللہ سیکنڈ پارٹ ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں سیریز کا نام کیا ہے کہ موت کے بعد مجھ پر کیا گزری، آج سیکنڈ پارٹ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے ساتھیوں، ہم نے کہاں چھوڑا تھا کہ وہ آسمان پر پہنچ گئے تھے، پھر بتایا گیا کہ ہاں آسمان کے جو دروازے ہیں وہ کس کے لیے کھلتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں، کافروں کے لیے نہیں کھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے لیتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندر آ گئے، یعنی آسمانوں کے اندر دروازہ کھل گیا تھا نا الحمدللہ، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اندر آ گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھیں، پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور بالآخر ساتواں آسمان پر جا پہنچے۔ یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آیا، جیسے ایک بہت بڑا سمندر ہو۔ فرشتے کہہ رہے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ایک بڑی ہیبت طاری ہوئی، سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو۔ سبحان اللہ ساتھیو، یہ علیین بڑی پیاری چیز ہے، یعنی یہ نیکوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل دیکھیں کیا ہے، سجین، ٹھیک ہے، وہ کس کا ٹھکانہ ہے، وہ بروں کا ٹھکانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بہت زیادہ پناہ مانگا کرے، کیونکہ ساتھیوں بہت ہی زیادہ خطرناک ہے سجین۔ کیا بتایا ہے کہ جیسے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کو ایک میریکل دے رکھا تھا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ نا کھوپڑی جو ہوتی تھی نا، مردار کھوپڑی ہیں، تو ان سے بات کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ کیا ہے کہ قبرستان کے باہر سے گزر رہے تھے، تو ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کھوپڑی سے پوچھا کہ اے کھوپڑی، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا مرنے کے بعد؟ تو اس کھوپڑی نے کہا کہ میرا ٹھکانہ سجین ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سجین کیا ہے، یعنی کیسا ٹھکانہ ہے؟ تو اس کھوپڑی نے بتایا کہ سجین بہت برا ٹھکانہ ہے، وہاں پر لوگوں کو قید کیا ہوا ہے۔ اور کیسے کہ سجین پتہ کیا ہے کہ جیسے ساتوں زمین ساتوں آسمان جتنا ہے نا، جیسے دیکھیں ساتوں زمین ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں ساتھیوں، اتنا بڑا ایک انگارہ ہے آگ کا، اس کے اندر کہا کہ لوگوں کو قید کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر ساتھیوں، اللہم حافظنا منہ۔ تو کہا کہ تو کیسے بچ گیا، یعنی تو اس انگارے میں نہیں ہے، تو کیسے بچ گیا؟ کہا کہ میں مطلب یہ ہے کہ گرنے کو ہوتا ہوں پھر بچا لے جاتا ہوں۔ کہا کیوں اس میں قید ہیں لوگ؟ کہا کہ مال کی محبت کی وجہ سے، دنیا سے محبت کی وجہ سے لوگ سجین میں انگارے کے اندر قید ہیں۔ اللہم حافظنا منہ۔ تو کہا کہ تو کیسے بچ گیا پھر؟ کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، ہاں، لیکن عمل ان کے جیسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھ لیں ساتھیوں، یہاں کتنی بڑا ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ صحبت، ٹھیک ہے، صحبت اگر ہماری اچھی ہے نا ساتھیوں الحمدللہ، پھر ایک باری کو اللہ نے چاہا تو ہمارا ٹھکانہ نیکوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اگر صحبت اچھی ہوئی۔ اگر دیکھیں بری صحبت ہوئی تو دیکھ لیں وہ، ہاں، حالانکہ وہ ان کے جیسا عمل نہیں کیا کرتا تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ تھا ساتھیوں، وہ گرنے کے ہو رہا تھا اور بچا لے جاتا تھا۔ اور ان کو کیا تھا، ہاں، ان لوگوں کو ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ زنجیریں تھیں آگ کی، ان سے باندھا ہوا تھا ساتھیوں۔ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، مجھے تو بہت زیادہ ساتھیوں ڈر لگتا ہے، بس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اس جین سے بہت زیادہ حفاظت فرمائے ساتھیوں۔ علیین بہت اچھا ٹھکانہ ہے الحمدللہ، یہ نیکوکاروں کا ٹھکانہ ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو، سبحان اللہ، اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا، اسی میں سے ان کی واپسی ہوگی، اور ایک بار پھر اسی زمین سے انہیں اٹھاؤں گا۔ شدید رعب تھا اللہ تعالیٰ کا ساتھیوں، ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں نے کہا پروردگار تو پاک ہے، لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔
تو فرشتے مجھے لے کر کہہ رہے ہیں واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے، اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا اپنے جسم کو ان قریب تم دیکھ لو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہیں گی، سبحان اللہ، لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن، اور اس کے ساتھ ان پر ہیبت طاری ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے، یعنی جنت والوں میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کیا اس کے بعد بھی میری جنت جانے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر ساتھیوں، اگر ظاہری طور سے دیکھا جائے تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ الحمدللہ تو بالکل جنتی ہیں، لیکن اللہ اکبر ساتھیوں بہت ہی کٹھن مرحلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہت زیادہ حفاظت فرمائے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے، اور انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ جیسے کہ ابھی ایک ساتھی نے ہماری پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دیں گے، نہیں تو بالکل ساتھیوں انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم زندگی نیکوکار والی گزارو، تمہاری موت بھی ویسی ہوگی اور تمہیں اٹھایا بھی ویسے ہی جائے گا، اور پھر تمہارا معاملہ بھی ویسے ہی کیا جائے گا جیسے نیکوکاروں کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بری زندگی گزاری بری موت آئے گی، ہاں برے حال میں اٹھائے جائیں گے اور برا ہی ٹھکانہ ہوگا۔ اللہم حافظنا منہ ساتھیوں۔ چلے دیکھیں آگے، تمہیں جو عزت اور اکرام ملا، فرشتے کہہ رہے ہیں تمہیں جو عزت اور اکرام ملا وہ اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو، لیکن تمہیں اعمال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے۔ اللہ اکبر ساتھیوں، مجھے اپنے گناہ کہہ رہے ہیں کہ یاد آئے اور کہا کہ زور زور سے روں۔ ہاں انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو، یعنی فرشتوں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے نیک گمان کرو، یعنی اچھا گمان کرو، کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ سبحان اللہ ساتھیوں، ہمارا رب بڑا کریم ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھی اور میرے ارد گرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے۔ اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی تھی، اور جب میرے والد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی تھی۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنچایا گیا۔ اللہ اکبر ساتھیوں، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں مردے کو اذیت پہنچتی ہے ساتھیوں تو رویا نہ کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں تاکہ ان کو راحت پہنچے۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، میں نے اپنے دل میں کہا افسوس میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا، کاش میں شہید مرتا، افسوس میں ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا، کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ اللہ اکبر ساتھیوں، مرنے کے بعد یہ کاش 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 ہر کسی کا رہنے والا ہے۔ گنہگار کا تو رہے گا ساتھیوں کہ کاش میں نے کامال کر لیتا، میں نے کیوں بدبخت والی زندگی گزاری۔ اور جو نیکوکار ہوں گے ساتھیوں وہ کہیں گے کہ کاش میں ایک بھی گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزارتا ساتھیوں، کیونکہ پتا چلے گا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ایک ایک سیکنڈ پر ساتھیوں۔ اب دیکھیں ایک سیکنڈ میں ہم کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، بلکہ ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا ساتھیوں، بہت کم لگتا ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کیا کیا کہ جنت کا ایک درجہ ہمارا بڑھا دیا گیا الحمدللہ۔ تو انسان سب کہیں گے وہاں پر کہ کاش کاش کاش، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے بھی کہ اللہ زندگی دوبارہ دے دیجئے۔ ہاں ہم گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے، ہم آپ کے لیے سجدے میں ہی پڑے رہیں گے، ہم ذرا بھی یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہاں ہم ہر وقت عبادت کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تم نے یہی وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، اور تم جا کر کیا ہو گئے، دنیا میں بے وفا ہو گئے، تم اپنا وعدہ بھول گئے۔ تو دیکھیں ساتھیوں اللہ تعالیٰ زندگی نہیں دوبارہ دیں گے، یہی زندگی ہے، اسی زندگی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ، اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور محبت میں کرنی ہے ساتھیوں، فائدے یا نقصان کے لیے بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، خوف جہنم کا رکھنا ہے اور جنت کی طلب بالکل رکھنی ہے ساتھیوں، لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے ساتھیوں، جب محبت ہو جاتی ہے نا پھر بس محبت میں ہی اعمال ہوتے ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا شوق رہتا ہے کہ اللہ تو اپنا گھر عطا فرما دینا، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہ کر تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ پھر ایسا ہوگا ساتھیوں۔ چلیں دیکھیں،
اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا. میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں. ایک عجیب سی صورتحال سے دو چار تھا. مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا. ساتھیوں، میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے ابا سے کہہ دوں ابا جان پلیز رونا بند کر دیں، بلکہ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے. ہاں، میرے رشتہ داروں میں اس وقت جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو ہاں اس سے مجھے راحت مل جاتی تھی. سبحان اللہ. مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں اتارا گیا اور میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے. ہاں، مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں. میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں جبکہ میرا اعمال نامہ بند ہو گیا. اللہ اکبر. ساتھیوں، نماز ختم ہوئی تو مؤذن نے اعلان کیا الصلاۃ علی الرجل یرحمکم اللہ. امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کی. میں حیران ہوا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں سے کتنے موجود ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. چوتھی تکبیر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں. مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہوں گے. اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام اس رکعت کو مزید لمبی کر دے کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سی راحت اور سرور مل رہا تھا. نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے. راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے اور میں حیران اور پریشان تھا کہ نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مجھے اپنے تمام گناہ، غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھی ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی. ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس سے میں گزر رہا تھا. الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا. اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں. کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دے دو، کوئی کہہ رہا ہے اس طرف سے لے جاؤ، کوئی کہتا ہے قبر کے قریب رکھ دو. یا اللہ، میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھی. ہاں، مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نہیں نظر آ رہی تھی. اس کے بعد لحد کو بند کرنا شروع کر دیا. میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں. یعنی قبر کو ساتھیوں بند کر دیا. لحد کہتے ہیں اس قبر کو. کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں، پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا. الغرض مٹی ڈالنی شروع ہوئی اور قبر میں گھپ اندھیرا چھا گیا. لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئیں لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا. ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا. اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگ رہا کہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی وہ قبر. اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبت ناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھی. ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گرز تھا. اگر اس سے پہاڑ کو مارے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے. اللہ اکبر. ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ تو میں فوراً بیٹھ گیا. پھر اس نے کہا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں گرز تھا. وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا. میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. جواب دیتے وقت مجھ پر کب کبھی تاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے. پھر اس نے مزید دو سوال کہے کہ تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے، اور الحمدللہ میں نے ٹھیک جوابات دے دیے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے. میں نے پوچھا کیا تم منکر نکیر ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں، اور بولے کہ اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو تمہیں اس گرز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اسے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر جن اور انس اسے سن لیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا. اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے اطمینان حاصل ہوا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہم حافظنا من ساتھی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی فرمائے کیونکہ ساتھی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے،
کچھ بھی نہیں ہم کرتے، ہم بہت زیادہ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں ساتھیوں، ہم کلاسز میں جوائن ہو گئے، تعلیم سنی، بہت بڑا کام کر لیا ہم نے. ساتھیوں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ساتھیوں. ہمیں بہت زیادہ جدوجہد محنت کرنی ہے، بہت کچھ کرنا ہے ساتھیوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ آگے کی منزلیں بہت زیادہ دشوار ہیں ساتھیوں. ہم جیسے گنہگاروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ راضی کریں ساتھیوں. رمضان سے پہلے انشاءاللہ، اور رمضان ایسا گزارے جیسے اللہ چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی ہمیں ایسی توفیق دے دیں جیسے ہمیں رمضان میں گزاریں گے انشاءاللہ ساتھیوں. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ ساتھیوں، یہ ہماری سیریز ابھی سیکنڈ پارٹ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ تھرڈ انشاءاللہ کر لیں گے.